اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. آپ اپنے اونٹنی پہ سوار ہیں. اونٹنے کی لگام کو تمام لوگ پکڑے ہوئے ہیں کہ میرے گھر پہ رکیے، میرے گھر پہ رکیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اونٹنے کی لگام کو چھوڑ دو. اونٹنی آج میرے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے رکے گی. جس کے گھر پہ اللہ روکے گا اس کے گھر پہ رکے گی. مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سواری کس کے مکان پہ رکتی ہے. عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھی ہیں، نبی اکرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ نبی کی اونٹنی کس کے گھر پہ رکتی ہے. اسی مدینے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں. 5-5 سال کی بچیاں ہیں، 6-6 سال کی بچیاں ہیں، دف بجاتے ہوئے کہہ رہی ہے من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کا شکر ہے کہ آج 14ویں رات کا چاند مدینے میں نمودار ہوا ہے، فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے. آج مکے سے مدینہ تشریف لایا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے جتنا ہو سکے گا. اور ان بچیوں نے گیت گاتے گاتے یہ شعر بھی پڑھ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج تو مدینے میں ایک ایسا نبی آ گیا ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ ان بچیوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، تو ان سے اتر گئے، ان بچیوں کے پاس آئے، فرمایا داری حاضر کلمات، اے بچیوں یہ جملے مت پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو. اللہ کی قسم میں کل کی بات نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ کل میری اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. کل کا علم تو صرف اللہ کو ہے. شرک برداشت نہیں کیا، شرک برداشت نہیں کیا. آج میری اولاد اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، اب یہ ہمارے لیے سہارا بن گیا ہے، اب یہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا. نہیں، کوشش کرو کہ ہمارے منہ سے جملے نکلے کہ اللہ نے ہماری اولاد کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا اور مجھے ان اولاد کے ذریعے اللہ رب العالمین میری پرورش فرمائے گا. یہ اولاد انشاءاللہ میرا سہارا بنے گی اللہ کی توفیق سے. یہ جملے ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے. میرے بھائیوں، چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے یہ شرک. کوشش کریے شرکیہ جملے ہماری زبان سے نہ نکلیں. آپ نے خولہ بنت ثعلبہ کا نام سنا ہوگا، ایک بہت ہی بزرگ صحابیہ گزری ہے. ذرا سنیے گا نقشہ، منظر دیکھیے گا. ان کے شوہر تھے خولہ بنت ثعلبہ کے اوس ابن صامت، ان کے ہسبینڈ تھے، اور کسی بات پر اپنی بیوی خولہ سے ناراض ہو گئے تو خولہ سے ناراضگی کے عالم میں کیا کہہ دیا، انت علی کظہر امی، اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو چکی ہے. عربی زبان میں یہ جملے بہت خطرناک ہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. اب اس جرم کی تلافی کیسے ہوگی؟ خولہ بنت ثعلبہ نے اوس ابن صامت سے کسی بات پر تھوڑی سی دیا بیوی ہے ہوتے ہیں دو برتن کھڑتے ہیں. اوس ابن صامت نے کہہ دیا کہ انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے. چل اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام تو بھی حرام. خولہ بنت ثعلبہ نے بعد میں کہا ہے میرے ہسبینڈ اوس یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے. اب زبان سے نکلا ہوا تیر کیسے واپس آئے. اس زمانے میں یہ تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لے تو اب اس سے مل نہیں سکتا تھا، بلکہ ماں کی طرح اس کو خدمت کرنا پڑتی تھی اپنی بیوی کی، کیونکہ اب وہ ماں، اب وہ بیوی نہیں رہی. اوس ابن صامت نے بعد میں بہت افسوس کیا کہ میرے منہ
منہ سے یہ جملے نہیں نکلنا چاہیے. میں آپ کو جو منظر بتانا چاہتا ہوں اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے.